صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ میرا راستہ کیا ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں یقین کے ساتھ۔ اور یہ کس کا راستہ ہے؟ میرا بھی ہے، اور جو مجھ پر ایمان لایا، جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے میری اتباع کا دعویٰ کیا، اس کا بھی یہ راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے نام پر جمع کیا جا رہا، اللہ کے نام پر یہ مجمع آیا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کا سارا مجمع اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ بڑا کام کیا ہے، اہم کام کیا ہے، ضروری کام کیا ہے؟ دکان بعد میں ہے، دفتر بعد میں ہے، کارخانہ بعد میں ہے، مزدوری بعد میں ہے، وزارت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام چمک جائے، یہ محنت بات پہلے کرنی۔ دکاندار بعد میں ہے، دکان چمکے، یہ محنت بعد میں کرنی۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، کارخانے والے بعد میں ہیں۔ اسلام چمکے، اس کی فکر پہلے کریں گے، کارخانہ چمکے، اس کی فکر بعد میں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام دنیا میں چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو، اسلام کی شان و شوکت ہو۔ اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمانوں کی بھی شان و شوکت ہوگی۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ اسلام دنیا میں چمکے گا تو مسلمان بھی دنیا میں چمکے گا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت کا کوئی نبی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ سب سے اہم کام ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ یہ انبیاء والا کام ہے، انبیاء بڑے ہیں، انبیاء کا کام بھی بڑا ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، حضور کا مقام سب سے اونچا، حضور کا کام بھی سب سے اونچا۔ تو سب نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اجتماع اس لیے ہے، یہ بیان اس لیے ہے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ ہم سے ظلم ہوا، ہم سے ظلم ہوا، ہم نے صلاحیت دکانوں پہ لگا دی، ہم نے صلاحیت مال کمانے پہ لگا دی، ہم نے صلاحیت ایک دکان سے دو دکان پہ لگا دی، چھوٹے گھر سے بڑا گھر بنانے پہ لگا دی، ہم نے اپنی صلاحیت ضرورتیں پوری کرنے پر لگا دی۔ یہ ہم سے کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا، ظلم ہوا۔ اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا جب ہم اپنے معروف چھوڑ دیں گے، نہیں منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے، پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگیں گے اور ان کی مدد نہیں ہوگی۔ کام چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا۔ یہ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، جتنا مجمع ہے، 30 سال زندگی گزر گئے، 40 سال، 50 سال، صلاحیتیں ضرورتیں پوری کرنے پہ لگے، مال کمانے پہ لگے، خواہشات پوری کرنے پہ لگے، گھروں پہ لگے، دکانوں پہ لگے۔ یہ ہم سے ظلم ہوا۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، اس پر تو ہم اللہ سے معافی مانگے۔ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، ہم سے قصور ہوا، کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اے اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دے، ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ اور جو بقیہ زندگی ہے، اس کے بارے میں عزم کر لے کہ بقیہ زندگی کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ عزم پیدا ہو جائے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب ہم کیا محنت کریں؟ سب سے پہلے ہم یہ محنت کریں کہ کیسے سب اللہ کو پہچانیں۔ اس کو پہچانیں، اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اللہ کے احسانات کو پہچانیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ کیا میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ آنکھوں
کس نے رکھا ہے؟ زبان میں بولنا کس نے رکھا ہے؟ کان میں سننا کس نے رکھا ہے؟ ہاتھ میں حرکت کس نے رکھی؟ پاؤں میں چلنا کس نے رکھا ہے؟ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ بل ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وہ انسان، وہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وہ وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، غریب صاحب، امیر صاحب، ہم سب سے اللہ مخاطب ہیں کہ یہ تم کھانے کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، گلے کھاتے ہو.